अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें शामिल है उन सियासतदानों का जिक्र जिनकी नाअहलियत इस लेवल तक पहुंच जाती है कि फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। ये कौन से सियासतदान हैं और ये कौन सी नाअहलियत है, बहुत अहम मौजू है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ISI के टाउट्स फैले होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ISI टाउट्स को पहचानने का बेहतरीन तरीका क्या है, मैं आपको चंद वाकयात और चंद मिसालें देकर चंद टिप्स बताऊंगा जिससे आप बाआसानी ISI के टाउट्स जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे होते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको पहचानने में आपको मदद मिलेगी। बाद ऐसे लोग जिनको सिर्फ सियासत का शौक होता है, वो मरूसी सियासत की वजह से, अपने खानदान में सियासत की वजह से उनको ओहदे की जो चाको चबत नजर आती है तो समझते हैं कि शायद हमें भी ओहदा हासिल कर लेना चाहिए और हम ये ओहदा हासिल कर लेंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो सिर्फ बल्ले बल्ले जो हो जाएगी ना, उस खाते में कौम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये कौन लोग होते हैं? इनके हम नाम लिए बगैर, इनके तरफ इशारा किए बगैर, इनके औसाफ़े हमीदा बयान करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन जो मौजू है वो आपके जहन में रहे कि वो वाली नाअहलियत सियासतदानों की, चंद सियासतदानों की, जिसका कोई इलाज नहीं होता। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इंसान में जो भी कमी बेशी हो, इंसान कोशिश करे तो दूर हो जाती है। ये नाअहलियत क्या है, ये समझें ज़रा। इस तरह के लोग जो मरूसी सियासत में के ज़रिए आगे आते हैं और उनका कोई विजन नहीं होता, उन्होंने फील्ड में, ग्राउंड पे गरीब लोगों के साथ रहकर, उनके साथ चलकर, उनके साथ वक्त गुजारकर काम नहीं किया होता। जब उनको आम आदमी की सोच की, उसके मसाइल की समझ नहीं होती तो फिर वो बड़े ही शीशे के कमरों में और बड़े बड़े ड्राइंग रूमों में बैठ के जो फैसले करता है, उस फैसले की आवाम के लिए कभी भी कोई उन फैसलों से भलाई जो है वो आती नजर नहीं आती। वो एक खास एलीट क्लास को, जिसकी तरफ से वो तजावीज़ उन तक पहुंच रही होती हैं, जिनको उन तक एक्सेस होती है, वो उन्हीं को फायदा होता है। इन लोगों का मॉडल क्या होता है? ऐसे लोग आए तो हुकूमत तो यकदम बैठ जाए फिर ठक करके, एक दिन भी ऑपरेशन ना चल सके लेकिन मामला चलते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि चंद मखसूस चीज़ें जो हैं वो सिस्टम के अंदर रख दी जाती हैं कि ये चीज़ें कर लें तो आपका निज़ाम चलता रहेगा। वो क्या होता है? अब वो ये चीज़ होती है कि देखें कि जो भी आपकी खलकत है, जो अवाम है, बेसिकली तो अवाम का रोज़मर्रा का निज़ाम चलता रहे, बेहतर अंदाज में चले तो बेहतर होगा, बेहतर अंदाज में नहीं चले तो बेहतर नहीं होगा, नहीं चल रहा तो तबाही और बर्बादी होगी। तो थोड़ा बहुत निज़ाम चलता रहे तो ये है कि लोग जो खाते पीते हैं ना, जो उनकी बेसिक नेसेसिटी, बुनियादी तरीन ज़रूरत है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें और फिर डंडे के जोर पे टैक्स इकट्ठा करें। जो जाहिल लोग होते हैं, जो जाहिल हुक्मरान होते हैं, जो विजनलेस हुक्मरान होते हैं, जिनकी सोच या फॉरसाइट नहीं होती, जो कोई ऐसा सोल्यूशन लेके नहीं आ सकते कि जो ममलकत रियासत का रेवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसको आगे लेके जाया जाए, मुल्क को किस तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी जो है उसको इंकरेज किया जाए कि लोग उसमें इंडल्ज हों और वो उसमें प्रोडक्शन हो या कोई सर्विसेज हो जिसके ज़रिए मुल्क में जो है वो सनती तौर पे तरक्की हो और रेवेन्यू बढ़ता चला जाए। ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं होती। चाहे वो छोटे लेवल पे इंडस्ट्री, घर के अंदर कोई इंडस्ट्री लगा के इस तरह का कोई एक यूनिक सोल्यूशन लेके आ जाएं या इससे मुख्तलिफ लेके आ जाएं, मीडियम लेवल की इंडस्ट्री लगा लें, बड़े लेवल की इंडस्ट्री की तरफ जाएं। इन लोगों के पास सोल्यूशन नहीं होता। इनके पास सोल्यूशन क्या होता है? गौर से सुनिएगा कि ये बेसिक तरीन, जिस तरह पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि इस्तेमाल होना ही होना है, आम से आम शख्स भी जो है वो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो शख्स अपने घर के करीब एक दुकान से सब्जी खरीदता है, वो सब्जी भी उस दुकान तक पेट्रोल की वजह से पहुंचती है। वो गांव से मंडी तक और मंडी से उस दुकान तक और दुकान से उस घर तक, उसके अंदर एक फ्यूल का एक किरदार होता है और उस फ्यूल की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत जो है बढ़ती है। तो जो नाहल शख्स होगा, जिसको जब नजर आएगा
کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا ریونیو جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا، تو وہ کوکنگ آئل کے اوپر جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مطلب انسان نے کھانا تو ہوتا ہی ہے نا. کوئی کہتے ہیں نا کاروبار جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کون سا کاروبار کروں، تو ایک مشورہ ہمیشہ یہ آتا ہے کہ کھانے کا تو آپ جو بھی کام کر لیں گے اگر تھوڑا بہت خیال رکھیں گے، صفائی ستھرائی اور چند بیسک ایڈمنسٹریشن کا، تو وہ چل ہی جائے گا، کیونکہ انسانوں نے کھانا تو ہے ہی. تو ہر انسان جو ہے وہ 3 نہیں تو 2 بار تو کھاتا ہے ایک دن کے اندر. تو وہ کھانے والی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس کی بنیادی ترین ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر آپ ٹیکس لگاتے چلے جائیں، آپ کا ریونیو آتا چلا جائے گا. ایسے حکمرانوں کی یہ والی جو اہلیت ہوتی ہے، یہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے، اس سوچ سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے. ان کا اس کا جو کریٹو حل وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر پہلے 7% ٹیکس ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ اس پہ اگلے دن اگر ریونیو بنانا ہے 8% کر دو. ان کی ساری کریٹیوٹی، بیچاروں کی پوری سوچ، پورا ویژن اتنا ہوتا ہے. نمبر 2، یہ بڑی اہم بات، اس کا ایک نقطہ رہ گیا وہ میں کر کے پھر دوسرے نمبر پہ چلتا ہوں، کہ اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اگر کوئی اور حکمران پیٹرول جیسی یا بنیادی عام عوام کے استعمال کی کسی بھی چیز کے اندر کوئی اگر عوام کو سہولت دے، کوئی سبسڈی دے، تو یہ اس کو غلط کہتے ہیں، دلیلیں تراش کے لاتے ہیں اور اس چیز کو وہ غلط کہیں گے، اور اپنے اکانومی کے اور معیشت کی اپنی سمجھ اور اپنے فلسفے پیش کریں گے. اسی طرح سے جرائم انسانیت کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. ہر انسانی معاشرے کے اندر جرائم بہرحال ہوتے رہے ہیں. قانون کی بہتر عملداری کے ذریعے یقینی طور پر جرائم کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے. جرائم کی جو سطح ہے اس کو کم سطح پر لایا جاتا ہے. مکمل طور پہ جرائم کبھی بھی انسانی معاشروں سے ختم نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ نے پہچاننا ہو، آج کا پروگرام زیادہ تر پہچاننے کے حوالے سے ہے کہ آپ کس بندے کو کس طرح پہچان سکتے ہیں. تو اگر آپ نے نااہل ترین حکمرانوں کو پہچاننا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جرائم کا خاتمے کا ان کے پاس علاج کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لا انفورسمنٹ کا ایک متعلقہ ادارہ ہے اس کو آنکھ مار کے ایک خاص طرح کا اختیار دے دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والے جو چند جرائم ہیں اس میں جو بندہ پکڑے آپ اس کو پکڑے اور ایلیمینیٹ کر دیں، آپ اس کو مار دیں. وہ پولیس سروس میں سے ڈھونڈ کے، مطلب سہیل ظفر چٹھا صاحب جس طرح پنجاب میں وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا، اس کا انہوں نے سربراہ بنایا، سب لوگ ان کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں کوئی نیب کے افسر نے خودکشی بھی کی، اس کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم جو تحریر جو چھپی ایک مختلف اخبارات میں. میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی اور یہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں میرے اس سیگمنٹ کے، غور سے سنیے گا کہ ایک شخص جو کسی بچی کا، میں کسی لڑکی کا ریپ کی بات نہیں کر رہا، لڑکی کا ریپ بھی بدترین جرم ہے جس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. چھوٹی بچی کا اگر کوئی ریپ بھی کرتا ہے نا، مطلب ایک ایسا جرم جس کو بیان کرتے ہوئے، جس کو سنتے ہوئے انسانیت کانپ جاتی ہے، انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یہ میں سن کیا رہا ہوں، میں بات کیا کر رہا ہوں. آپ یقین مانیں اگر آپ نے یہ جرم بھی ختم کرنا ہے نا تو آپ نے جرم کرنے والے کو پکڑ کے پولیس مقابلے میں نہیں مارنا. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جب تک آپ کے اندر کا جو گند، معاشرے کے اندر جو گند ہو، آپ جب تک اس کو نکال کر باہر نہیں لائیں گے، جب تک وہ سامنے آشکار نہیں ہوگا، لوگوں میں وہ شعور بیدار نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. تو جس شخص کا ویژن نہیں ہوگا نا، جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوگا اور جس کا واحد ویژن جو ہے وہ حکمرانی کرنا اور سیلفیاں بنانا اور ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا ہوگا، اس کی سوچ، اس کی اپروچ اس سے آگے جائے گی نہیں. اس کو ایٹومیٹکلی سہیل ظفر چٹھا صاحب جیسے افسران اس تک پہنچ جائیں گے اور اس کی پوری اپروچ یہی ہوگی کہ جی ڈکیتی ہوئی ہے، ملزم ہے، پکڑو اس کو پار کر دو. اب ہوتا کیا ہے اس میں 2-3 چیزیں جو ہے سمجھنے کی بنیادی طور پہ، کہ جب ایک ٹرائل ہوتا ہے کسی شخص کا اور جب میڈیا کے اندر اس کی ڈیٹیل، نیٹی گریٹی، ایک ایک سٹیپ ہوتا ہے، تو رپورٹ ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں کہاں پہ غلطی ہے، معاشرے میں کہاں کہاں پہ پرابلمیٹک چیزیں ہیں. ایک قومی ڈیبیٹ جنم لیتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہر سطح کے اوپر ان ڈیفیشنسیز کو انکاؤنٹر کرنے کا، ان سے نمٹنے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے. سلیبس کے اندر تبدیلیاں ہوں گی، نئے ایس او پیز بنیں گے، نیا سب کچھ ہوگا. ڈکیتی کے اندر بھی آپ سیم دیکھ لیں کہ جب وہ انویسٹیگیشن ہوگی، اس کی وہ جو فیملی ہے، جو شخص اس میں انوالو تھا، اگر آپ نے اس کو مار دیا، اس کی فیملی کو اگر ایک لمحے بھی یہ احساس ہوا کہ ہمارا بندہ انوالو نہیں تھا، وہ پوری فیملی ریاست کے خلاف ہوگی. اس کے بچے جو ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں پلیں گے، وہ کبھی بھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکیں گے اس چیز کو. لیکن اگر وہی چیز ایک ٹرائل کے تحت ہوئی ہو، وہ سارا کچھ ہو، تو پورا منظر نامہ ہی بدل جاتا ہے.
ٹرائل بنیادی ترین چیز ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام 2-4 کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح بندے کو پکڑ کے اڑا دیا پولیس مقابلے کے اندر. 2-4 ایٹومیٹکلی جب آپ ایک ایس پی کو, ایک پولیس افسر کو استعمال کر رہے ہیں چند لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے لیے, مریم نواز صاحبہ, تو وہ بندے پھر اپنے مخالفین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ایک بار نہیں 20 بار دیکھا. ہم نے وار آن ٹیرر مشرف کے دور کے اندر رپورٹنگ کی ہوئی ہے کس طرح آرمی کے افسران دہشت گردوں کو مارنے کے نام اسی کھاتے میں انہوں نے اپنی ذاتی مخالفتوں کو ختم کرنا شروع کر دیا. ایک بہت اہم سٹوری تھی 2007 میں میری کہ ایک بریگیڈیئر تھے پاکستان آرمی کے, ان کی بیٹی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, ایک لڑکے کو عشق ہو گیا. میں نے پہلے بھی 1-2 بار یہ بات بتائی ہے. تو انہوں نے اس کو ٹیررزم کے کیس میں ڈال دیا اس بچے کو, بجائے اس کے کہ آپ اگر نہیں کرنا چاہتے آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں, اس کو سمجھائیں, اس کے والدین سے بات کریں کہ یہ چیز ایک سوشل چیز ہے نا, ختم. اس بندے کو مکمل ایویڈنس اس چیز کا تھا کہ اس بندے کو ٹیررزم والے کیس میں ڈال دیا, اور یہ مطلب یہ چیز بعد میں ہائی لائٹ ہو گئی, پکڑی گئی, سامنے آ گئی. یہ حالات ہوتے ہیں. تو جب آپ ماورائے قانون کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو پھر قانون کی حد سے باہر نکل کے عمل ہر کسی کا ہاتھ آ جاتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جو ملک ہے وہ جنگل بن جاتا ہے. جرائم کبھی ختم نہیں ہوتے. ہاں یہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز کریں گے ایک لمحے کو آپ کو ڈکلائن نظر آئے گا, لیکن آپ بیسیکلی بڑھا رہے ہوتے ہیں کرائم ریٹ کو, آپ جرائم کو اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی معاشرے کے اندر وہ چیز پھیل رہی ہوتی ہے. آپ کے جرائم کم ہونے کے اور بہت ساری چیزیں, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, آپ کے اندر میرٹ کا نفاذ آئے گا, لوگوں کو جو نفرت ہے ریاست سے اس میں کمی ہوگی, انصاف جب ملے گا, عدالتوں کے اندر کرائے کے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں, دوسری ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں سیاسی پارٹیوں کے جو وفادار ہیں ان کو لا کے نہیں بٹھایا جائے گا, تو آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں وہ صحیح طرف آئیں گے. سلیبس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جرائم سے ایک نفرت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ یہ والی چیز صرف اس لیے نہیں کرنی کہ یہ غیر قانونی ہے. بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے صرف سلیبس کا اتنا زیادہ اثر ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کی جا سکتی تھی, لیکن جب آپ کے حکمران جو ہیں وہ موروثی سیاست کے ذریعے نااہل لوگ آ رہے ہوں اور ان کو اقتدار مل جائے تھالی میں رکھ کے, فارم 47 کی تھالی میں رکھ کے جو ہے آرمی چیف کی طرف سے, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بیسیوں لوگوں کو مارا گیا ہے, بالکل بغیر کسی پروسیس کے مارا گیا ہے. بالکل اطلاعات ہیں, سب کی نہیں, چند لوگوں کے بارے میں کہ بالکل ان کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح پرزیوم کیا گیا, بعد میں احساس ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس معاملے کو کیسے روکا جائے گا. آپ تو سمجھا ہی نہیں سکتے کسی کو. یہاں پہ کوئی تنقید کرے, اور تنقید یقینی طور پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, اگلے دن بھی ایک بابا جی کا واقعہ آیا, تو گالی, میں سمجھتا ہوں گالی کوئی حل نہیں ہوتا. دلیل سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. آپ دلیل کے ذریعے کسی شخص کو غلط ثابت کر سکتے ہیں, گالی دیے بغیر. اب آئیے کہ دلیل سے بھی بات کریں تو پھر بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر بھی کون سا چھوڑتے ہیں پاکستان کے اندر. تو حالات تو یہ ہیں, لیکن اب کس سے بات کریں پاکستانی, یہ والی چیز جا کے آگے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اور یہ موضوع بہت اہم ہے. یہ موضوع ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں ISI کے ٹاؤٹس کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں. میں نے اس پہ ایک مرتبہ پہلے بھی بات کی تھی, میں آپ کے سامنے کچھ اس کی تفصیلات رکھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ پوری دنیا میں انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ ایک تو لوگ ہڈن ہوتے ہیں, کبھی بھی کوئی ان کو جانتا نہیں ہوتا کہ یہ انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک پہلی چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح چند ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں, کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں, اس کے اندر ایسے لوگوں کا کام صاف ظاہر ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے, جو طاقتور ترین قوت ہے, اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے کون اس کے خلاف ہے نا. تو اس کے لیے وہ کیا ہتھیار استعمال کرتے ہیں. وہ ہتھیار بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ خود بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو عام عوام کے لوگ ہیں, تو وہ اس طرح سے پھر وہ پتہ نہیں لگا سکیں گے. تو وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ آزادی وہ بولتے ہیں, وہ فوج کے خلاف بولیں گے, وہ ISI کے خلاف بولیں گے, گالیاں نکال, اچھا بولیں گے نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ گالی نکالنے میں اور دلیل سے بات کرنے میں فرق ہوتا ہے. دلیل جو ہے وہ مضبوط اور پکا اثر رکھتی ہے, گالی ایک لمحے کا اثر ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو ہوں گے یہ فوج کو اور ISI کو گالی نکالیں گے اور اپنے آپ کو اس کا مخالف شو کریں گے. لیکن نشانی کہاں سے پکڑی جائے گی کہ آپ جس وقت یہ آپریٹ کر رہے ہیں, جس لمحے بھی آپ اس بات کو سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, آج یا آج سے 2 سال بعد یا آج سے 10 سال بعد, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بول تو خلاف رہے ہوں گے, لیکن جو اس دن کا جو ڈکٹیٹر فرعون یا یزید ہوگا
जो वो बात कहेगा, जो उसका एजेंडा होगा, उसके पैरेलल, उसके हमायत में वो राय हमार कर रहे होंगे। वो सिर्फ एक खास जो पॉइंट एजेंडा उस वक्त का होगा, उस वक्त के डिक्टेटर का, वो उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ वही होगा जो कि उसका है। इसी तरीके से ये हमने देखा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे किरदार हैं। ब्लास्फेमी के हवाले से जब गैंग को एक्सपोज किया तो अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि ओपनली ये अपने आप को लिबरल और अपने आप को बड़ा वो शो करते थे। अब एनजीओ माफिया से भी ताल्लुक था, आईएसआई के भी एजेंट, डबल एजेंट बने हुए थे। अब एनजीओ के जरिए पैसा इस तरीके से निकाला जाता है कि कोई बंदा जो है वो पहले फंसे, बहुत बुरी तरह से फंसे, फिर उसको निकालने के लिए एनजीओ पैसा देती हैं, फिर वो निकालते भी हैं, मतलब, और उसको थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं। अब अगर लोग फंसेंगे नहीं और लोग मरेंगे नहीं तो फिर एनजीओ का फिर काम बंद होगा। अब होता क्या है, अब इस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। जिस तरह एक किरदार है आजकल, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और जब से ब्लास्फेमी के ऊपर काम शुरू किया हम लोगों ने, पूरी फैक्ट फोकस की टीम को गालियां, गंदी गालियां देते हैं, खुसूसन मेरा नाम लेके मेरी वालदा का जिक्र करके उनको गाली देते हैं। मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। अब इस सिलसिले का मकसद क्या है? अब मकसद ये है, उनको खुद समझ नहीं आ रही मकसद क्या है, कि एक तरफ तो वो ब्लास्फेमी करने वालों के और राव अब्दुल रहीम के खिलाफ वो बात करेंगे और उनके खिलाफ ट्वीट्स करेंगे, लेकिन एजेंडा उनका वही होगा। क्योंकि अब जो आपको नजर आ रहा है ना, ताकतवर कुव्वतें पाकिस्तान में किस साइड पे जा रही हैं, अल्टीमेटली क्या होगा आपको पता है। हमने एक बयानिया बनाया, फैक्ट्स रिपोर्ट करके, हकाइक सामने लाके, शवाहिद के साथ, वीडियो एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कत्ल बच्चों को किया गया, एक एक सबूत आपके सामने लाके रखा, एक बयानिया बना कि दूसरी साइड के पास जवाब देने के लिए जगह नहीं थी। आज के दिन आप देख रहे होंगे जगह बन रही है, क्योंकि हमारे ऊपर मुसलसल जो हालैंड में बैठे एक साहब हैं, गुरैया साहब, वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इदारों का ये मकसद है कि ये चीज़ पूरी हो और इस चीज़ के ऊपर किया जाए। अब उनके पास बात क्या है, उनसे आप बात पूछें। मैंने तो खैर मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। मैंने पहले भी एक मरतबा बताया, अब उसको वो अजीबो गरीब रंग दे देते हैं। वो कहते हैं मेरे पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा रहे हैं, कोई उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं लानत भेजता हूं किसी भी शख्स पे जो किसी पे भी ब्लास्फेमी लगाए। बल्कि अगले दिन एक करेक्टर हैं, उन्होंने राव अब्दुल रहीम पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया, तो मैंने कहा ये गलत बात है। वो तो फिर उसी की हम वो उसमें आ गए ना, कि जिस चीज को हम गलत कह रहे हैं कि वो शख्स गलत कर रहा है, हमारे प्यारे नबी के दीन का मजाक उड़ा रहा है, दीन इस्लाम का तमस्खुर उड़ा रहा है दुनिया भर में, और चंद जाहिल लोग उसके साथ मिले हुए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो ये तो वही बात हो गई ना। तो हम तो कभी भी ये बात नहीं कर सकते। लेकिन अब उनका मौक़िफ़ क्या है, जो पिछले 2 दिन में मैंने देखा, जो मुसलसल आईएसआई के अकाउंट उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं। अब वो बात सादा सी है, वो ये कहते हैं मेरे बारे में और फैक्ट फोकस के बारे में कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्फेमी करते हैं ना, ये गलत करते हैं और जो करे उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को ट्रैप किया गया है, जो लोग फंसे हैं इनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमको ट्रैप किया गया है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि ब्लास्फेमी करना गलत है, या ब्लास्फेमी जो करे वो जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए? हाँ भाई, हम कहते हैं, हम ओपनली कह रहे हैं, पाकिस्तान बनने के पहले से अंग्रेज हुकूमत का यह कानून है। यानी नुक्ता बुनियादी क्या है कि वो ये कहते हैं कि हम ओपनली सामने आकर ये कहें कि जी ब्लास्फेमी करना बुनियादी राइट है, प्रॉफिट मोहम्मद को गाली देना बुनियादी राइट है, और ये हम करके रहेंगे। खुदा का नाम लें, आप इस चीज को सिर्फ इस जाविये से देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा बच्चे कितने बड़े बुरे तरीके से फंसा के जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। अगर किसी शख्स का, पहली बात है कि ये बात ही गलत कर रहे हैं ना, कभी भी कोई दुनिया का कोई माशरा जितना मर्जी मजहब से तल्लुक ना भी हो, वो कभी भी फसाद की इजाजत नहीं दे सकता। किसी भी मजहब की बर्गीदा हस्ती या किसी भी मजहब या किसी भी कम्युनिटी के लिए जो भी शख्स या कोई भी उनके असूल जो कि उनके लिए मोतबर हो, मुतबर्रक हो, कोई भी उनका तमस्सुर उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकता। ये गलत बात है, ये किसी भी तौर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आती, किसी भी तौर पे नहीं आती। अब वो मुसलसल अभी कल लिखा हुआ है, आप जाके जो भी लोग देखना चाहें, मैंने तो पूरी वीडियो बनाई और मुख्तलिफ लोगों से सेव करवाया ताकि वो डिलीट ना हो, कि वो बार बार ये बात लिख रहे हैं कि जी ये कह रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में बार बार लिखा कि जी ये फैक्ट फोकस और अहमद नूरानी ये क्यों कह रहे हैं कि जी ये ब्लास्फेमी तो गलत है, ये तो नहीं होनी चाहिए, जो करे वो जुर्म है।
یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ اس کا مقصد آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس کا مقصد ہے وہ 400 بچے جن کا کیس کھل کے سامنے آ چکا ہے، پتہ لگ گیا کہ سب فراڈ تھا، اس گینگ نے ان کو پھنسایا، زیادہ تر بچوں کو پھنسایا۔ اگر کوئی بچوں سے غلطی ہوئی تو ذہنی مریض ہے، وہ الگ بات ہے۔ میکسیمم بچوں کو ان گروپس کے اندر، واٹس ایپ گروپس کے اندر، فیس بک گروپس کے اندر پھنسایا گیا، ان کو ٹریپ کیا گیا، لڑکیوں کے ذریعے گفتگو میں انگیج کیا گیا، بعد میں انہی لڑکیوں کے ذریعے ان کو گرفتار کروایا گیا۔ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ بات کی جائے، تو پھر ہم چاہتے ہیں اپنے این جی اوز مافیا کے جو ہیں ان کو پیغام دیا جا رہا ہے نا جی کہ ہم یہ چیز چاہتے ہیں، ہم یہ چیز کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کر دی جائے تو یہ بچے تو سارے مارے جائیں گے۔ صاحب ظاہر ہے وہ جو راؤ عبدالرحیم کا جو گینگ ہے جو کہ پریشان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی ہیئرنگ کی وجہ سے، وہ تو ڈومینیٹ کر جائے گا، وہ تو کہے گا دیکھیں جی ان کی تو سازش تھی، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ والی چیز آ جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ این جی اوز کا کاروبار بند ہوگا اگر ان بچوں میں سے چند لوگ نہ مارے گئے، اگر اس کیس سے ریلیٹڈ چند لوگوں کو کی کلنگ نہ ہوئی، تو یہ گرایا شرایا اور یہ جو این جی او جن کے لیے یہ دلالی کرتے ہیں، یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے اور یہی لڑائی ہے۔ میں نے سب لوگوں کو جنہوں نے میرے سے بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ ان کا بیک گراؤنڈ جا کے دیکھ لیں، فیملی کا پیچھے سے کیا ہے، فراڈیے لوگ، غلط کاموں میں انوالو رہنے والے لوگ، اور آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر مسلسل اٹیک، صرف بلاسفیمی والی کیسز اور اس کی سٹوری کی وجہ سے مسلسل اٹیک کیے چلے جا رہے، اور یہ بنیادی دلیل ہے۔ کین یو امیجن؟ اچھا میں کسی کو بتا رہا ہوں، ایک بڑے اہم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اب یہ آئی ایس آئی کے کہنے پہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کو تو مارنے کے لیے آئی ایس آئی نے بندہ بھیجا تھا ہالینڈ۔ اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے ان کو بتایا بھائی جو مرضی بات پاکستان میں کوئی پھیلا دے تو وہی پھیل جاتی ہے۔ میں نے ان کو پورا بتایا، پوری طرح انویسٹیگیٹ کیا، ہماری کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو برا تعلق ہو، جو بھی معاملہ ہو اس کی پوری طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہالینڈ میں واقعہ ہوا، ایک بندہ ان کے اوپر اٹیک کرنے آیا اور وہ پکڑا گیا، یو کے پولیس نے اس کو پہلے سے کر لیا، اس کو فالو کیا، جب وہ کرائم ایک حد تک اس سے کمٹ ہو گیا تو اس کو بعد میں گرفتار کر کے واپس یو کے جایا گیا، ٹرائل ہوا اور اس کو سزا ہو گئی۔ وہ بندہ آئی ایس آئی کا نہیں تھا بھائی، وہ بندہ ایک مذہبی جماعت کا، ایک انتہا پسند مذہبی جماعت کا تھا۔ وہ چند سپیسز میں ان کی گئی چند باتوں کی وجہ سے نالاں تھا، صرف یہ معاملہ تھا۔ اور ایک حد تک ایک چیز کا ثبوت ہم نے حاصل کیا اس سارے معاملے کے اندر۔ اور وہ جو ان کو پکڑا گیا، جب ہم سب لوگوں نے مل کے اٹھوایا، ان کے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ جی وہ اس وقت بلاسفیمی کر رہے تھے، بالکل غلط الزام تھا وہ، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا الزام نہیں تھا، وہ سارا پولیٹیکل معاملہ تھا۔ فوج کے اوپر چند لوگ تنقید کرتے تھے، یہ اکیلے نہیں، 5-10 لوگ اور تھے، اور وہ کچھ پیچ چلاتے تھے ان کو پھنسانے کے لیے، جس طرح فوج جس کو پھنسانا ہوتا ہے اس کے اوپر جو مذہب سے ریلیٹڈ الزام لگا دیتی ہے، ان کے اوپر الزام لگایا۔ ہم سب لوگ اس میں شامل تھے ان لوگوں کو چھڑوانے کے اندر، لیکن وہ بھی آئی ایس آئی کے 2 گروہوں کی لڑائی تھی۔ یہ تو 12-13 سال سے ان کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، جہاں جہاں ان کی اسائنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھیجتے ہیں، اور سب لوگ جو ان کے قریبی ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کو وقت گزرنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ سارے معاملات کیا تھے، ان کے روابط کیا تھے اور وہ معاملات کیا تھے۔ اب میں صرف یہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کریکٹرز ہیں، جس وقت پاکستان کی سول سوسائٹی کسی تحریک میں کامیاب ہونے لگتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یکدم وہ ساری بات کو ہی پلٹ دیا جاتا ہے۔ پوری ایک پورا نیریٹو، ایک پورا بیانیہ بنا۔ پاکستان کے اندر کوئی شخص بلاسفیمی کے اوپر بات نہیں کر سکتا تھا۔ فیکٹ فوکس نے یہ خبریں رپورٹ کی، عام لوگ، عام عوام بولنے لگی کہ یہ جو ایک گینگ ہے جس نے جس طریقے سے عام گھروں کے بچوں کو پھنسایا اور پورا ایک نیٹ ورک بن گیا۔ آپ دیکھیں 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل گالی گلوچ، الزامات اور کیا کیا۔ لیکن اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم جنرل مشرف کے دور سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، راشد قریشی جیسے بے وقوف لوگوں کے دور سے لے کے ان کے خلاف لکھ کے ان کے جو ظلم اور جبر برداشت کرتے رہے، اور کیا کیانی اور کیا رحیل شریف اور کیا عاصم باجوہ اور کیا مطلب ہے کہ قمر باجوہ اور کیا عاصم منیر، ہمیں کیا ہماری پوری فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔
ایسے آصف غفور کے پیدا کیے ہوئے یہ کتے بلے یہ لوگ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان لوگوں کو پہچاننا، ڈبل ایجنٹس کا جو کردار ہوتا ہے اس کو عیاں کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. بلاسفیمی کے اوپر بہت جلد بہت اہم سٹوری آپ کے سامنے لا رہے ہیں. مکمل طور پہ پورا نیٹ ورک آلریڈی مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ایک اہم پہلو رہ گیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر کام جاری رہے گا. اس سارے مقصد میں ہم سب لوگ اکٹھے ہیں اور یقینی طور پہ یہ جو لوگ الزام لگانے والے بھی یہ بھی اسی قوم سے ہی ہیں. ہم سب لوگ مل کر کسی ایک اچھے نتیجے پر یقینی طور پہ پہنچیں گے اور یہ جو مافیاز کے لوگ ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا ملے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.